کیا ہوگا اگر ایک طاقتور بم سیدھا کسی نیوکلیئر پلانٹ پر گر جائے؟ کیا وہ دیواریں جو ایٹمی توانائی کو قابو میں رکھتی ہیں واقعی انسان کو بچا سکتی ہیں، یا پھر چند سیکنڈز میں ایک پورا شہر موت کی وادی بن سکتا ہے؟ یہ سوال صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک ایسا خوفناک امکان ہے جس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ نیوکلیئر پاور پلانٹس بظاہر جتنے مضبوط دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اتنے بھی ناقابل تسخیر نہیں ہوتے۔ ان پلانٹس کو خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ شدید زلزلوں، طوفانوں اور اندرونی حادثات کو برداشت کر سکیں۔ ان کے گرد کئی فٹ موٹی کنکریٹ کی دیواریں ہوتی ہیں جنہیں کنٹینمنٹ سٹرکچر کہا جاتا ہے۔ یہ دیواریں عام دھماکوں اور حادثات سے حفاظت فراہم کرتی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے جدید جنگی ہتھیاروں کی، جیسے کہ بنکر بسٹر بم یا ہائی سپیڈ میزائل، تو صورتحال مکمل طور پر بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ ہتھیار زمین کے اندر تک گھس فارغ کر دھماکہ کرتے ہیں اور کسی بھی مضبوط ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ایسا حملہ کسی نیوکلیئر ری ایکٹر پر ہو جائے تو سب سے بڑا خطرہ صرف دھماکہ نہیں بلکہ ریڈی ایشن لیک ہوتا ہے، جو خاموشی سے پھیلنے والا زہر ہے۔ یہ نہ صرف فوری ہلاکتوں کا سبب بنتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کینسر، جینیاتی خرابیاں اور ماحولیاتی تباہی اس کے اثرات میں شامل ہیں۔ دنیا پہلے ہی اس کے خوفناک نتائج دیکھ چکی ہے، جیسے چرنوبل حادثہ جس میں ایک ری ایکٹر دھماکے کے بعد پورا علاقہ کئی دہائیوں تک غیر آباد ہو گیا۔ اسی طرح فوکوشیما حادثہ میں سونامی کے بعد کولنگ سسٹم فیل ہونے سے ری ایکٹر پگھل گئے اور خطرناک تابکاری خارج ہوئی۔ اگرچہ یہ دونوں حادثات جنگی حملے کی وجہ سے نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نیوکلیئر پلانٹ میں خرابی یا نقصان کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جنگی حالات میں صورتحال اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک میزائل حملہ نہ صرف ری ایکٹر کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ اس کے کولنگ سسٹم کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اور اگر کولنگ سسٹم ناکام ہو جائے تو ری ایکٹر کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا ہے، جس سے میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، یعنی ایٹمی ایندھن پگھل کر نیچے گر جاتا ہے اور شدید تابکاری خارج کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک نیوکلیئر پلانٹ ایک توانائی کے ذریعہ سے موت کے ایک مرکز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہوا کے ذریعے سینکڑوں کلومیٹر تک پھیل سکتے ہیں۔ زراعت تباہ ہو جاتی ہے، پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے عالمی قوانین کے تحت نیوکلیئر پلانٹس کو جنگ میں نشانہ بنانا انتہائی خطرناک اور ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حالیہ برسوں میں جنگی علاقوں میں نیوکلیئر تنصیبات کو خطرات لاحق رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی نیوکلیئر پلانٹ مکمل طور پر بم پروف ہو سکتا ہے؟ تو جواب واضح ہے کہ نہیں، کیونکہ جتنا غائب ہی مضبوط ڈھانچہ کیوں نہ ہو، جدید ہتھیاروں کے سامنے مکمل تحفظ ممکن نہیں۔ البتہ سیکیورٹی سسٹمز، زیر زمین تعمیر اور ایڈوانسڈ کولنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے خطرات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن صفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں نیوکلیئر پلانٹس کے ارد گرد سخت سیکیورٹی، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور نو فلائی زونز بنائے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کو روکا جا سکے۔ آخر میں اگر ہم ان ممالک کی بات کریں جہاں نیوکلیئر پلانٹس شدید حادثات یا تباہی کا شکار ہوئے، تو یوکرین، چرنوبل، جاپان، فوکوشیما اور جزوی طور پر امریکہ کے تھری مائل آئی لینڈ حادثہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ جنگی تباہی کے طور پر مکمل نیوکلیئر پلانٹ کی تباہی کی مثالیں بہت کم ہیں، کیونکہ دنیا اس خطرے کو سمجھتی ہے، لیکن یہ خطرہ آج بھی موجود ہے۔ اور اگر کبھی کسی جنگ میں نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری انسانیت کو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔